بن گئے، ایک بچڑے کی پوجا کرنے والا، ایک روکنے والا، ایک غیر جانبدار، نہ اسی ادھر نہ ادھر، اسی سائڈ دے۔ فرمایا کہ جڑے بچڑے کی پوجا کرنے والے نے ایک صف جو تے جڑے روکن والے نے وہ دوسری صف، وہ لوگ کرم والوں قتل کرن تے جڑے دونوں سائڈ تے نہیں سی، رب نے انہوں نے معاف کر دیتا۔ اور اگلی بات قتل شروع ہو گیا، تو قتل شروع ہو گیا نا، یہ مفسرین نے لکھا کہ 70,000 بندہ قتل ہویا، 70,000 بندہ، معمولی تعداد نہیں، 70,000 بندہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، ہارون علیہ السلام نے دیکھا، اتنی پریشانی، اتنا قتل اور توبہ ہے نا۔ ہوں ظاہر ہے تو معاملہ قتل والا، اگر یہ ہو کے بھی رب جرم معاف کر دے تو معاملہ برا نہیں۔ اگر دیکھا جائے قتل عمد جڑا نا، قتل عمد ساری شریعت کے اندر جان بوجھ کے قتل جڑا ہے، اگر وارث معاف نہ کر دے دا، پھر اگلا معاملہ کی ہے کہ قصاصاً انہوں قتل کیتا جائے گا، یہ جرم تے پھر معاف ہونا۔ اور اسی طرح شادی شدہ اگر بدکار ہے تو اندہ پھر ان کی سزا اور ان کی توبہ کس طرح ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 51 اور 52۔ ان آیتوں دے اندر اللہ ذوالجلال بنی اسرائیل دا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل جڑے مصر دے اندر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام تو بعد انحطاط کا شکار ہونا شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ قبطیاں دے فرعونیاں دے غلام بنے، اور جدو غلامی دی زندگی گزار رہے سن انہوں نے اس بات اندر ہی افیت سمجھی کہ جس طرح وہ کرتے ہیں اس طرح ہی اسی کریے، ان دے اندر ہی ساڈا بھلا اور ساڈی خیر ہے۔ باقی چیزاں دے نال نال گائے دی پرستش بھی انہوں دے اندر ایک بڑی محبوب چیز ہے، اور وہ محبوب چیز ایسی بیٹھی کہ دوبارہ پھر دل چاہتا کیوں کیتا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں کچھ دکھا دیتا، نجات دلا دیتی، نجات تو بعد بھی ایسی قوم دے کو گزر ہویا دیکھ کے کہ اے پجاری نے لہذا ساڑھے واسطے بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے۔ ادھر اللہ ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتاں واسطے بلایا اور انہوں دی حالت دن و روزہ رات کو عبادت رب دے نال بڑا ہی لگاؤ اور تعلق کہ اللہ ذوالجلال نے عظیم چیز عطا کرنی ہے اور ان دے واسطے تیار کیتا جا رہے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اینی ریاضت اور اینی عبادت، ویسے تے اللہ دے نبی دا تعلق پہلے بھی رب نال کو معمولی دے نہیں، رب نال تھوڑا تعلق دے نہیں، لیکن اینی مدت واسطے ایک چلے واسطے 40 راتاں واسطے اللہ ذوالجلال نے بلایا، اور بلا کے اللہ ذوالجلال نے کتاب عطا فرمائی۔ کتاب دا تذکرہ قرآن کی سورہ بقرہ اندر بھی ہے، دیگر کی ایک مقامات ہے، یہ باتیں موجود نے، مگر اس مقام تے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جانا اور قوم دا پچھو ظلم اندر مبتلا ہونا، اور ادھر اللہ ذوالجلال حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرما رہے نے
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ ذوالجلال نے وہ وقت یاد کروایا کہ بنی اسرائیل دے لوگوں وہ وقت یاد کرو جدو انہوں نے میں بلایا 40 راتوں واسطے اور انہوں دی عدم موجودگی اندر غیب اندر تسی بچڑے دی پوجا شروع کی تھی اور ایک کام کر کے تسی ظلم کیتا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ایک کام کر کے تسی ظلم کیتا۔ اللہ فرماندے نے ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر میں رب نے تانوں معاف کیتا ہے معاملہ انہیں تو بعد بھی تاکہ تسی شکر گزار ہو جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وقت یاد کرو جدو موسیٰ علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے میں کتاب عطا کی تھی اور فرقان عطا کیتے لعلکم تہتدون، تاکہ تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہدایت نو سمجھن والے بن جاؤ۔ اللہ ذوالجلال نے اہتمام فرمایا یعنی کتاب واسطے موسیٰ علیہ السلام نو بلایا، اللہ نے کتاب عطا کی تھی۔ کتاب دین دا مقصد کی ہے اور کنہ لوگ واسطے اے لوگ جڑے آزاد ہوئے نے اور اے دریا چو پار ہوئے نے، اس مقام تے انہاں دی رہنمائی کی جائے، انہاں دی اصلاح کی جائے کہ آ کام کرنے نے آ کام نہیں کرنے۔ اللہ ذوالجلال نے اس ہدایت اہتمام واسطے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو بلایا اور ایک کتاب عطا کی تھی۔ یاد رکھو کتاب دا مقصد کی ہے، اللہ فرماندے نے تاکہ تسی ہدایت یافتہ بن جاؤ، اور کتاب ایک ایسی چیز ہے اللہ دی جو عطا کردا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز اللہ دی عطا کردہ کتاب ہویا کردی ہے۔ اور دوسری چیز فرقان تو مراد معجزے بھی نے، اللہ نے ہر نبی نو معجزے عطا کیتے نے، ادھر بھی اللہ ذوالجلال نے معجزات عطا کیتے، کتے کتاب دا معاملہ کتے معجزات دا معاملہ، کسے طریقے نال اے لوگ رائے راست آ جان، اے لوگ رب نو منن والے بن جان، اللہ دے نبی نو منن والے بن جان، انہاں دے تابعدار پیروکار بن جان۔ یہ مقصد ہے کتاب دا بھی اور نبی دا بھی۔ اور اس آیت دے اندر اللہ اس انداز نال بیان فرما رہے ہیں، مگر ان کی تھوڑی جی وضاحت اگر سورہ اعراف جو دیکھی جائے، سورہ اعراف دے اندر اللہ دے قرآن نے اس واقعے کو تھوڑا جہا تفصیلاً بیان فرمایا ہے، اور پچھلی بات بھی تھوڑی جی دہرائی کہ اعراف دا گویا کہ معاملہ سورہ اعراف دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تفصیلی کچھ تذکرہ موجود ہے، مگر اللہ ذوالجلال نے جڑا بلایا نا، بلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کی فرمایا اس مقام تے، فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ فرمایا میرے موسیٰ علیہ السلام میں رب نے تینوں چن لیا، میں رب نے تینوں چن لیا، انہاں جو الناس
لوگاں چوں میں رب نے تیرا انتخاب کیتا اللہ کس مقصد واسطے فرمایا برسالاتی و بکلامی اپنا رسول بنان واسطے تے تیرے نال کلام کرن واسطے ہم کلام ہون واسطے تینوں رسول بنان واسطے میں رب نے تیرا انتخاب کیتا لوگاں چوں اے اللہ دی عطا ہے اے اللہ دی مرضی ہے جنوں چاہے چنے اور جس طرح چاہے تے جدوں چاہے چنے اور نال فرمایا فخذ ما آتیتک جو میں رب دے رہا انہوں پکڑ لے وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور یہ دے تو بعد تو شکر گزار دے وچوں شکر کرن والے جو ہو جا یہ نال فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فرمایا کیسی لکھیا الواح دے اندر ہر چیز گوئے دا وال بھی نصیحت بھی تے تفصیل بھی ہر چیز دی لکھ دیتی ہے فخذها بقوة انہوں مضبوطی نال تھام لے وامر قومک تے اپنی قوم نو بھی اس بات دا حکم دینا ہے وامر قومک یاخذو بے احسنہا وہ بھی اگر انہوں پکڑن تے اچھے طریقے نال اچھی نیت نال اچھی سوچ نال اچھی فکر دے نال پکڑن ساوریکم دارل فاسقین ان قریب اسی دکھاواں گے تو انہوں کار فاسقاں دے یعنی ایسے لوگ جنہاں نے مننے ہی نہیں ایسے لوگ جڑے نافرمان لوگ سن ادھر اللہ ذوالجلال اے عطا کر رہے نے اور ادھر معاملہ پیچھے بگاڑ دا فساد دا جڑا شکار ہو گیا اور وہ بھی اللہ نے سورہ راف اندر انداز اختیار کیتا سورہ طٰہٰ اندر وضاحت کسی اور انداز نال ہے اور ایتھے وضاحت کسی اور انداز نال اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ادھر اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام دی قوم جیڑی ہے انہاں تو بعد ایک بچڑا اس بچڑے دی ایک آواز ہے اس آواز دے نال ہی گویا اللہ فرماندے نے اے لوگ جڑے نے ادھر مائل ہو گئے متوجہ ہو گئے چاہے ہوا دی کراسن دے نال آواز بچڑے چ پیدا ہوندی سی یا ان دے اندر گویا حیات دے کچھ اثرات آ گئے سن تد آواز پیدا ہوندی سی لیکن گل لے فرمایا علم یرو انہو لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا ایک آواز ہے ہوا نالے یا کسی بھی طریقے نال آواز پیدا ہو رہی ہے یہ فرمایا اللہ نے کیا نہ ویکھیا نہیں کہ ساڈے نال کلام دے کردا نہیں نہ ساڈی کو رہنمائی کردا ہے کہ انج کرو انج نہ کرو نہ کسی چیز تو سانو روکدا ہے اللہ فرماندے نے علم یرو انہو لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا کہ انہاں نال کلام نہیں کردا کوئی رہنمائی نہیں کردا اتخذوہ وکانوا ظالمین انہاں نے مان لیا انہوں الہ معبود سمجھ لیا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام تو بعد فرمایا ایک کم کر کے انہوں نے ظلم دا شکار ہوئے انہوں نے اپنے آپ تے ظلم کر لیا تے دیکھیے اگر غور کریے آج لوگ جڑے رب نو چھڑ کے مندے نے کلام کر دے نے انہوں دی رہنمائی کر دے نے انہوں نفع نقصان دا کوئی معاملہ عطا کر دے نے ادھر اللہ فرما دے نے انہیں ویکھیا ہی نہیں غور ہی نہیں توجہ ہی نہیں ظاہر بات ہے شرک بندے دے دماغ نو ویسے ہی معاف کر دے ایسی سوچ عام دیتا ہی نہیں کہ بندہ ایسا سوچے ایسا غور و فکر کرے وہ لوگ جڑے مفسرین لکھے ہیں کہ وہ لوگ
جو اپنی مورتیاں دے بارے چ کردے سن، اپنی مورتیاں دے بارے جو ذہن، جو سوچ، جو فکر، جو عقیدہ، جو نظریہ، جو سوچ رکھتے سن، کیا آج لوگ جڑے نے اس طرح دا معاملہ نہیں کر رہے؟ قبراں دے نال، مزاراں دے نال، جبیاں دے نال، کبیاں دے نال، کیا آج اس طرح دی سوچ انہاں دے بارے چ نہیں؟ نظریات دیکھے جان تے اس طرح دے کہ او کرن رب نو چھڑ کے کسے دی بھی عبادت کیتی جائے، یہ ظلم ہے۔ رب نو چھڑ کے کسے دی بھی عبادت کیتی جائے، ظلم، شرک اور کرن والا ظالم ہے اور مشرک ہے۔ فرمایا اتخذوه وکانوا ظالمین، انہاں ایک کام کیتا۔ یہ سامری نے بات کی تھی، ایک بات اور مفسرین نے لکھی ہے بڑی عجیب و غریب، جناب اندر لوگی نہ خرچ کرن تے ٹھیک جگہ تے خرچ نہ کرن، جے خرچ کرن تے آن تے سامری آندے اچھا جی آندے چاندے ہو میں توڑے واسطے الہ معبود بناواں تے لے آؤ، پھر سونا لے آؤ۔ انہاں لوگاں نے زیورات دیتے، زیورات یعنی انہیں شدائی قائدی پوجا دے، انہیں شدائی۔ اور آج دیکھو اس شرک دی خاطر کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے۔ ادھر سامری نے کام کیتا زیور کٹھا کروا کے، قیمتی چیز ہے، زیور کٹھا کروا کے اور کیتا اور کٹھا ہویا اور تاد اگلا معاملہ سارا ہویا۔ اور آج اگر دیکھیا جائے غیر اللہ دی عبادت واسطے، غیر اللہ کو مدد حاصل کرنے واسطے، ان دی نصرت اور جناب ان دی امداد واسطے آج کی کچھ خرچ کیتا جاتا ہے۔ یہ در انہیں خرچ کروایا اور جدو سامری نے کیا لوگ لے آئے تڑا تڑ پھر معاملہ۔ اور یہ آیت تھوڑی جی مقدم لے آ کے اللہ نے ایک انداز اختیار کیتا، فرمایا وَلَمَّا، اس تو بعد اگر دیکھیا جائے موسیٰ علیہ السلام نو جدو پتہ چلے اللہ دے نبی نو کتنیا چاہتا نہ رب نے بلایا، ادھر معاملہ کیے ادھر خوشیاں نے نہ جانے کیڑا چاہ ذوق چوکے اور ایڈا فکر سی قوم دا پتہ سی نہ یہ ہے ہی انج دے نے۔ یہ پیچھے اپنے پرانوں حضرت ہارون علیہ السلام نو کہہ کے گئے نے خیال رکھی تے جی ایڈے چنگے ہوندے تے ایڈی تقید کرتے، خیال رکھی اسلام دا، انہاں جو بگاڑی، انہاں جو خرابی، انہاں اس طرح دا کوئی معاملہ کرتے تو دھیان رکھنا ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام یہ بات تقید کر کے گئے تے ایک پڑھا سی تے 3 سال بڑھا ہے پڑھائے، لیکن مزاج چاہے 2 پڑھانے ایک جیسا نہیں ہوندہ، مزاج مختلف ہوندہ ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کا مزاج چلا لیے روح والا جناب طبیعت ہے، مگر انہاں دا مزاج نرمی والا، برداشت کرنے والا، انہاں دا مزاج انجدہ ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جو تو پتہ چلے پیچھے معاملہ انج بن گیا ہے۔ اتھے اللہ دے قرآن نے کی فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام واپس آئے قوم والا غصے دے افسوس دے نال پڑے ہوئے، غصہ چڑھے ہے، افسوس دے دکھ بڑھائے، میں کی کر کے گیا، کی سمجھا کے گیا تے پچھو کی چن چڑھا دیتا ہے نا۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، میرے تو بعد جو تسی جلد بازیاں کی دیا نے بڑا برا کیتا ہے، ایک کام چنگا نہیں، اس معاملے اندر تسی جیڑا ہے جلد بازیاں تو کم لے آؤ۔ اور انہا غصہ آیا، غصے دے اندر وہی گویا بے قابو نظر آ رہنے، غصے دی حالت اندری پر آدھا گویا سر پکڑیا چنجوڑ رہنے اپنے وال اللہ کے پوچھ رہنے میں تیری ذمہ داری لا کے گیا سی، تینوں کہہ کے گیا سی۔ یہ ایسے غصے دے عالم اندر قوم دا افسوس
بازوں سے نہ ہویا سوار. فرمایا کہ پرانے قال ابن امہ ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. کہنے لگے ہے ماں جایا گل ایوے میری بات سننا ذرا توجہ دے کرنا. فرماندے نے ان القوم استضعفونی بے شک قوم والے نے مینوں کمزور سمجھیا ناتواں سمجھیا. اللہ دے نبی نے معمولی چیز نہیں دے. اللہ دے نبی نے فرماندے نے انہاں قوم والے نے مینوں کمزور سمجھیا. وقادوا یقتلوننی قریب سی میں سمجھاتا رہا میں بات کرتا رہا میں روکتا رہا قریب سی کہ اس جرم تو مینوں ایک قتل ہی کر دیں. منن دی بجائے کندی گل اللہ دے نبی دی فرماندے نے منن دی بجائے قریب سی اپنی ہٹ درمی اپنی ضد دے اندر اے مینوں قتل ہی کر دیندے. وقادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء. انہاں لوکاں دے سامنے میرے نال اس طرح کر کے اے دشمناں نو خوش نہ کر. ہن تے سانو چاہیے کہ مل کے دشمناں دی سر کو بھی کریے انہاں نو روکیے تے بات کریے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. تے مینوں انہاں ظالماں دا ساتھی نہ بنا. اس واسطے میرا عقیدہ یہ نہیں دا. میرا عقیدہ ایک اعلان منن والا انہاں دا عقیدہ ہو رہے نہ میں کام کرن دا انہاں نو کہیا نہ اس کام تے میں خوشی دا اظہار کیتا نہ اس کام تے میں انہاں دے نال دا بنیا. میں تے ہر لحاظ نال بچڑے دی پوجا تو انہاں نو روکیا انہاں نو میں پال کیتا ہے. لہذا مینوں انہاں دا ساتھی نہ بنا انہاں دے نال دا نہ سمجھ. میں انہاں دے نال دا نہیں ہو سکدا. میں تے بے پس ہویا اس معاملے تو تے جان جدو بچان دا معاملہ آ جائے ادھر رخصتہ کچھ اور ہو جاندیاں نے. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جدو اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے آ کے سمجھایا تے آگاہ کیتا کہوں آدھے اور تسی یہ کام کی کر لیا. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ تو اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے آ کے احساس دلایا سمجھایا تے قوم والے نادم ہوئے پشیمان ہوئے ساڈے کولے کام کی ہو گیا اسی کی کر بیٹھے. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا انہاں ویکھیا کہ اسی تے گمراہ ہو گئے ایک رب نو چھڑ کے بچڑے دے پیچھے لگ گئے اینو الہ تے اینو معبود سمجھ لیا اسی تے گمراہ ہو گئے. احساس ہو گیا. احساس دا ہو جانا بھی رب دی کرم نوازی ہے مگر احساس ہی ختم ہو گیا. گناہ کر کے نادم ہونا پشیمان ہونا پریشان ہونا یہ بھی ایمان دی علامت ہے. تے جے بندے نو اینا بھی نہ ہوئے گناہ بھی کرے تے نادم ہوئے نا دکھ افسوس کوئی بالکل ہوئے نا تے سمجھو ایک بندہ ایمان تو ویسے ہی مر گیا. اے ایمان دی علامت ہے ندامت دا ہونا. جدو احساس ہویا نا سمجھانتے احساس ہو گیا ویسے چلو نہیں ہو سکیا سمجھانتے ہو گیا تے پھر ہویا کہ ہم دیکھنے قالوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا. اے اللہ سونے جے ساڈے تے تو رحم نہ کیتا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا. اللہ جے تو سانو معاف نہ کیتا ساڈے تے رحم نہ کیتا تے اللہ سونے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
اسی خسارہ پان والے دے وچوں ہو جاواں گے، ساڈا حال انج دا ہو جائے گا۔ ادھر اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بھرا دی بات نو سنیا تے غور کیتا، بھرا بے بس ہو گیا، انہیں ہر لحاظ نال روکن دیاں کوششاں کیتیاں، ادھروں انہاں لوکاں نو بھی کچھ احساس ہو گیا۔ تے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام جی آندے نے قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ فرماندے کی نے اللہ مینوں بھی معاف کر دے، میرے پرانوں بھی معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اللہ سانو اپنی رحمت داخل کر لے، وانت ارحم الراحمین، اللہ تو سب تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تیرے جیسا رحیم تے کریم کوئی نہیں۔ کہ اللہ فرماتے نے ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، بے شک وہ لوگ جنہاں نے رب نو چھڑ کے بچڑے نو معبود بنایا تے پوچھیا، سینالہم غضب من ربہم، آن قریب انہاں لوکاں تے رب دا غضب نازل ہوئے گا، آن قریب رب دے غصے دی لپیٹ اندر آن گے، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیا دی زندگی دی ذلت انہاں دا مقدر بنے گی۔ پتہ اے چلدا ہے جے رب نو بندہ چھڑ کے کسے ہور دی پوجا کرے تے پھر رب دا غضب برسدا ہے، رب دا غضب آندا ہے، اور ایسا بندہ دنیا دی زندگی ذلت دی زندگی گزارے گا۔ قرآن دا اصطلاح دس رہا ہے، فرمایا وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، تے جیڑا بھی رب تے افطرا بننے جھوٹ بننے گا، اللہ فرماندے نے اسی اون دے نال انج ہی کران گے، اون دے نال اس طرح ہی کران گے۔ جیڑا بھی بندہ انج کرے گا، اللہ نو چھڑ کے الہ غیر نو بنائے گا، رب دا غصہ اس بندے تے برسے گا، دنیا دی زندگی ذلت والی زندگی ہوئے گی، اگلیاں پکڑا اگلے عذاب تے لگ ہون گے۔ تے نال فرمایا والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیتے ان دے تو بعد انہاں لوکاں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها فرمایا لغفور رحیم، ایمان لے آئے، سچی توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تے اللہ انہوں معاف کرے گا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا تے مہربان ہے۔ اللہ تسلیاں دے رہا ہے، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ جدو اس معاملے تو بعد موسیٰ علیہ السلام دا غصہ ٹھنڈا ہویا، غصہ تھوڑا جیا گیا دور ہویا، انہاں تختیاں نو انہاں نے پکڑ لیا، انہاں تختیاں نو پکڑیا، پہلے آکے رکھ دیتیاں سن، انہاں تختیاں نو رکھیا اور پاہی دا سر پکڑ لیا، اور ادھر توجہ ہوگی، انہاں تختیاں نو جدو غصہ گیا تے پکڑیا، اور انہاں اندر حیث کی سی وفی نسختها، کوئی ایسے نسخے دے اندر ہدی و رحمہ، ہدایت بھی سی اور رحمت بھی سی، کنا واسے للذین هم لربهم یرہبون، یہ ہدایت رحمت انہاں لوکاں واسطے جڑے رب کولوں ڈرن والے، اور یہ چیز ساڈے قرآن اندر بھی موجود ہے۔
ایک قرآن بھی ہدایت ہے، قرآن بھی رحمت ہے، کندے واسطے یہ بھی ایک تذکرہ ہے، لہذا انہاں لوگاں واسطے تورات جیڑی ہے، یہ تختیاں جیڑیاں نے، ان دے اندر ہدایت بھی ہے، ان دے اندر رحمت بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے انداز اختیار کیتا اور فرمایا اس مقام تے بھی، اور سورہ بقرہ اندر بھی اللہ فرماتے نے کام ہویا، شرک ہو گیا، ظلم ہو گیا، احساس ہویا، احساس، یہ اللہ کی فرما رہے ہیں، فرمایا ثم عفونا عنکم، وقت یاد کرو، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، تاکہ تسی شکر گزار ہو جاؤ، میں رب نے تمہیں معاف کر دیتا، معاف۔ اور اگلی آیت اندر وضاحت تھوڑی جی آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اگر یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا قوم والے ہو، انکم ظلمتم انفسکم، رب نو چھڑ کے بچڑے نو پوج کے تسی ظلم کیتا، یہ اللہ نے بھی فرمایا تے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا، قوم والے ہو ایک کام کر کے تسی ظلم کیتا، باتخاذکم العجل، کہ کتھے عرش والا رب تے کتھے بچڑا، کتھے الہ اور کتھے یہ چیز، اتنا بڑا محسن، اتنی بڑی ذات، سمجھان والی اللہ کے نبی کسے بات اثر نہیں، اے ظلم تے پھر ہون حال کیے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب والے جھک جاؤ، توبہ کر لو، تے توبہ ایک ایسی چیز ہے جرم جڈا بھی ہوئے اللہ معاف کر دیندہ، بندہ آئے دے صحیح، بندہ چکے دے صحیح، بندہ لفے دے صحیح، فرمایا فتوبو الی بارئکم، اپنے رب وال توبہ کرو، کہ اس وقت توبہ دا پھر طریقہ جڑا ہویا ہوگی سی، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا کہ تسی انہوں آپس قتل کرو ایک دوسرے، تاد تہاڈی توبہ، ادھر دیکھو ساڈی توبہ دی شرطاں کی نے، ادھر توبہ دی شرط کی ہے، اور اتنے مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگ دو صفاں دے اندر ہو گئے، ایک صف جو جیڑے رب نو چھڑ کے بچڑے نو پوجن والے تے ایک نہ پوجن والے، ایک صف جو آپس فرمایا ایک دوسرے نو قتل کرو، اور ایک یہ ہے کہ تین گروہ بن گئے، تین گروہاں دے اندر لوگ شریک ہوئے، مثلا ایک وہ سی جڑے بچڑے دی پوجا کرنا لے، ایک روکنا لے، اور تیسرا گروہ وہ سی نہ کرنا لا تے نہ روکنا لا، جو تین گروہ بن گئے، ایک بچڑے دی پوجا کرنا لا، ایک روکنا لا، تے ایک غیر جانبدار، نہ اسی ادھر نہ ادھر، اسی سائڈ دے۔ فرمایا کہ جڑے بچڑے دی پوجا کرنے والے نے ایک صف جو تے جڑے روکن والے نے وہ دوسری صف، وہ لوگ کرم والے کو قتل کرن، تے جڑے دونوں سائڈ تے نہیں سی رب نے انہوں نے معاف کر دیتا۔ ہن اگلی بات قتل شروع ہو گیا، تو قتل شروع ہو گیا نا، یہ مفسرین نے لکھا کہ 70,000 بندہ قتل ہویا، 70,000 بندہ، معمولی تعداد نہیں، 70,000 بندہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، ہارون علیہ السلام نے دیکھا اتنی پریشانی، اتنا قتل، اور توبہ ہے نا،
ہوں ظاہر ہے تو معاملہ قتل والا، اگر یہ ہو کے بھی رب جرم معاف کر دے تو معاملہ برا نہیں۔ اگر دیکھا جائے قتل عمد جڑا نا، قتل عمد ساری شریعت دے اندر جان بوجھ کے قتل جڑا ہے، اگر وارث معاف نہ کر دے دا پھر اگلا معاملہ کی ہے کہ قصاصاً انہوں قتل کیتا جائے گا، تو جرم تے پھر معاف ہونا۔ اور اسی طرح شادی شدہ اگر بدکار ہے تو اندہ پھر ان دی سزا اور ان دی توبہ کس طرح ہے کہ ان پتھر مار مار کے رجم کیتا جائے۔ یعنی بعض توبہ دے معاملے اس طرح دے ہیں جرم تاد معاف ہوئے گا جب بندہ ختم ہوئے گا، ورنہ ختم بندے دا جرم معاف نہیں ہونا۔ ایتھے جرم شرک والا اتنا کبھی جرم فرمایا پھر یہ دا حال ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تھوڑی توبہ تا دیکھ دو جنہوں قتل کرو، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ معاملہ توڑے رب دے نزدیک توڑے واسطے بہتر ہے، توڑے واسطے بہتر تے چنگا ہے۔ جدو یہ معاملہ ہویا اللہ دے نبی پریشان ہو رہے ہیں، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اور بنی اسرائیل والے ہو اس رب نے توڑی توبہ قبول کی تھی، رجوع کر لیا، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک توبہ قبول کرنے والا تے مہربان لے۔ اللہ نے توبہ قبول کی تھی توڑی اس جرم تو انہوں معاف کیتا تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ، اور وہ توبہ قبول کرنے والا تے مہربان۔ یہ دو بنی اسرائیل کی حالت کی ہے، حالت ہے کہ بعد اعتمادی انی کہ اللہ دے نبی اور رسول چنے ہوئے انتخاب شدہ ایڈی شان اور مقام اور عزت احترام سب کچھ کتاب لے کے آئے نا، تے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اب انہوں کتاب عطا فرمایا، کہنے لگے سانوں کی میں پتہ لگے گا دیتی کہ نہیں، کتنی بڑی بات کر دی کہ تسی کلے گئے سی جا کے کتاب لے گے، سانوں کی میں پتہ چلے گا اللہ نے دیتی ہے کتاب، اسی یہ گل نہیں مننی، اس بات کو اسی مننوں تیار نہیں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال جی ہون کی کرم، فرمایا موسیٰ علیہ السلام سورہ اعراف قرآن اللہ دا، اور اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جدو یہ بات دیکھی کہ قوم والے دی ہٹ درمی دے زندہ دی، فرمایا نہیں کرو اس قوم چو 70 بندے لے لو، کنے 70 بندے، انہوں نے سارے قبیلے جو نا ہر قبیلے دے 6 بندے لے لے، بندے ہو گئے 72۔ فرمایا کہ 2 بندے جو ہے نا رضا کارانہ طور پر، یعنی انج کرو کہ اپنی خوشی دے نال ذوق نال شوق نال بغیر کسی دباؤ تو وہ بندے ویسے ہی کہن کہ اسی 2 جنے نہیں جاندے نال، یہ انہاں بندیاں نو اجر اور ثواب پورا ہی ملے گا جس طرح جان والے نو ملے گا۔ 2 بندے سیڈ دے ہو گئے کہندے جی ٹھیک ہے اسی 2 جنے نہیں جاواں گے، سارے قبیلے چ 2 بندے جڑے نا وہ کہتے اسی نہیں جاواں گے، باقی 70 بندے تیار ہو گئے، 70 بندے جان والے تیار ہو گئے۔ فرمایا عبادت وال توجہ کر لو، اپنے آپ کو پکیزہ کر لو، ٹھیک ہو جاؤ تے آؤ میرے نال کوئی دور تے چلیے۔ ادھر اللہ کا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں، قرآن فرمایا فَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے یہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم چو 70 بندے لے لے میری ملاقات واسطے آ رہے ہیں، جدو ایک کوئی دور تے آئے نے اور اللہ ذوالجلال ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال، زہر پردے نہیں ہونا سی، پردے تو بغیر دے معاملہ ہی نہیں سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو نبی طاقتور ہوندہ ہے، مگر فرمایا اللہ میں دیکھنا چاہنا، یہ حال کی ہویا یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اکھ اندر تاب نہیں، یہ طاقت ہمت نہیں، انہاں جو کتھوں آئے نے ہم کلام اللہ ذوالجلال ہوئے، اور انہاں نے کھو کے کلام سن بھی نہیں بھی کہ کلام ہو رہی ہے، سوال ہو رہا ہے، جواب ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر قوم ایڈی
کیا دیکھی نے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. پہلو یہ کیا سانوں کی پتا تسی کلے گئے سی کتاب واقعی دیتی کہ نہیں. ہن ایتھے کلام سن لیے کلام ہو رہی ہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے درمیان سے. یہ ہن آندے نے کول کھو کے آندے نے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ. پردے جی ہوئی گل سانوں کیویں پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں. اسی اونی دیر مننا نہیں جنی دیر تک ساڈے سامنے اللہ تیرے نال گلاں نہ کرے, اللہ تیرے نال کلام نہ کرے, اسی اونی دیر مننا نہیں. یہ 70 بندے چون کے لگائے نے, چون کے. چلو یہ آ کے واپس دس دیں گے. مگر جدو انہوں نے یہ بات کی تھی عرص والے رب دا پھر غضب غضب ہے. اور بنی اسرائیل والے فرمایا جدو ان کا معاملہ ہے نا فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ادھر عرش والے رب کی طرفوں بجلی آئی جس طرح تجلی سی نا ادھر پہاڑ تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گھر گئے. ادھر تجلی آئی تے ہویا کہ فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور ادھر سورہ راف اندر اللہ فرمانے نے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. اتھے زلزلے دی بات ہے, اتھے بجلی دی بات ہے. مفسرین لکھ دے نے ممکن ہے دوویں چیزاں ہون. ادھر زمین تے زلزلہ آیا, ادھر بجلی آئی. ویندے آئی 70 بندے, آخر 70 بندے ہوندے نے. ویندے ویکھیا بندے ڈگ دے پے نے, بندے مردے چلے جا رہے نے. ویندے سارے مر گئے, بندے مر گئے سارے, قسم ہو گئے, جل گئے. جدو مر گئے اللہ تے نبی موسیٰ علیہ السلام اور گھبرا گئے کہ اللہ ان کی بنے گا. میں نہ واپس جان جوگا نہ ایتھے رہن جوگا. قوم والے دی پریشانی کہ اللہ انہوں نے جا کے میں کی کوئی کہہ کے سارے بندے مروا کے آ گئے. وہ الزام ہو لان کے میرے تے معاملہ کی بن گیا. فرمایا اللہ ذوالجلال نے فَأَخَذَتُكُمْ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. فرمایا کہ تانوں بجلی نے لے لیا, گرج نے لے لیا تے تسی ویندے پیسی. ویندے تو مطلب کی ہے جدو ادھر اگلے بندے ڈگدے پے نے تے پچھلے دیر ویندے پیسی ادوں دیکھ رہے نے بندے مر رہے نے, ویندے سارے گئے. جدو معاملہ اس طرح تال فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تسی دیکھ رہے سی. اور ادھر اللہ فرمانے نے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. یہ وہ تو فرمایا قَالَ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاسَ. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ اگر تو چاہندا تے اے تو پہلے بھی ہلاک کر سکدا سی, انہاں بھی تے مینوں بھی ہلاک کر سکدا سی. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا. اللہ کیا تو سانو ہلاک کر رہے ہیں اس وجہ تو کہ ساڑھے جو چاند ندانہ نے انج دیاں گلاں کی دیاں. خیر سارے اونج دے نہیں سی, گل کرنا لے کچھ سی. جدو پکڑ آئی دیا گی سارے اندر فرمایا چاند ندانہ نے ندانہ دی بے وقوفی دی وجہ تو اللہ سانو ہلاک کر رہے ہیں. اگر تو چاند آئے تو پہلے بھی ہلاک کر سکتا ہے. ان ہی الا فتنتک, اللہ ہے تیری طرف آزمائش ہے, مالکہ ہے تیری آزمائش میں. تذل بها من تشاء
وتہدی من تشاء جنوں چاہے گمراہ کرے جنوں چاہے تو ہدایت دے انت ولینا فاغفر لنا اللہ تو ہی ساڈا دوست ہے فاغفر لنا اللہ سانو معاف کر دے ورحمنا اللہ ساڈے تے رحم فرما وانت خیر الغافرین اے اللہ تو سب تو بہتر معاف کرنے والا ہے جدو انج دیاں درخواستاں کیتیاں عرش والے رب نے اعلان کی فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا کہہ رہے اللہ دے نبی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ اللہ ساڑھے واسطے لکھ لے دنیا اندر بھی بلائی آخرت اندر بھی بلائی اللہ سی تیرے والی ہی گویا رجوع کرنے والے رہنمائی حاصل کرنے والے اللہ فرمانے نے کالا عذابی اصیب بھی من اشاء میرا عذاب ہے میں رب جنوں چاہواں اس عذاب اندر مبتلا کر دیواں عذاب بھیجن والا کون تے ٹالن والا کون وہ مالک ہے جنوں چاہے جو چاہے تے نال اللہ فرماندے نے ورحمتی وسعت کل شیء عذاب ٹھیک ہے پکڑا ٹھیک نے میری رحمت ہر چیز تے ہے بھی ہے میری رحمت دی بڑی وسعت ہے مگر یہ رحمت ملتی پتہ کنہاں نو فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ان قریب اسی لکھاں گے اے رحمت انہاں واسطے جڑے متقی لوگ نے پرہیزگار نے زکات دیندے نے تے میریاں ایتاں تے ایمان لے آن والے اور رب دیاں ایتاں تے جڑے ایمان لے آن والے نے رب یہ چیز انہاں نو عطا کردا ہے تے نصیب کردا ہے اور اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا بنی اسرائیل والے جدوں تسی اندا کہیا رب دی پکڑ آئی رب دا عذاب آیا او وقت بھی یاد کرو ادھر اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ قوم کو لوگ کی میں واپس جاواں تے قوم والے نو کی آکھاں گا دعا کی دی عرش والے رب دے سامنے اللہ نے سارے مرے جڑے نے یہ زندہ کر دیتے نے اور بقرہ سورت کا پہلا واقعہ اور یہ چند واقعات پانچ غالباً واقعات آ رہے ہیں کہ اللہ مردے تو زندہ کرن تے قادر ہے کہ 60 بندے مرے ہوں سامنے اور اللہ دی پکڑ نال مرے ہوں اور پھر دعا کی دی اللہ انی پریشانی قوم والے میں وہ دے اگے نہیں مان دے میں کی کراں گا دعا کی دی عرش والے رب دے سامنے تے اللہ ذوالجلال نے انہاں نو زندہ کر دیتا اپنے حکم دے نال یہ عقیدہ رکھ لو اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں کوئی بگڑے کم سواردا نہیں اور لوگوں انہاں چیزاں نو اپنایا کرو سوچیا کرو غور کریا کرو اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون اے اللہ باجو کوئی ماردا نہیں کوئی بگڑے کم سواردا نہیں کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تاردا نہیں سب نبی ولی لاچار ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر پکاری ایک دن مر جائے گی اللہ فرما دے تو انو مرے انو میں رب نے زندہ کیتا آج میری مننو تیار نہیں میری بات میرے نبی دی بات میری کتاب دی بات مننو تیار نہیں جے میں رب نے تو انو زندہ کیتا کنے ثم بعثناکم من بعد موتکم موت لفظ زندہ دے بولے جا رہے مردے دے بولے جا رہے
ثم بعثناکم من بعد موتکم تانوں مارن تو بعد زندہ کیتا کس واسطے لعلکم تشکرون تاکہ شکر گزار بن جاؤ لیکن پھر بھی یہ شکر گزار بننے تیار اچھا ساڑھی زندگی جو ہر بندے نال کیا ایسے واقعات پیش نہیں آئے بس اوقات بندہ اتنا بیمار ہوتا ہے بندہ کہنا میں موت دے منہ چوں بچے کہنا ہے یہ تے مرن تو بعد جڑے نے زندہ ہوئے نا ادھر معاملہ کیے بس اوقات ایسی آفت ایسا حادثہ ایسی چوٹ ایسی بیماری سارے نال پیش آ چکی ہوئے گی کہ بندہ کہتا ہے بس آخری ٹائم تو ہی بچے ہیں مردہ ہی بچے ہیں انجی یہ گلہ ہوندی ہے نہیں یہ بچان والا کون ہے تو پھر کرنا کی چاہیے تو بعد لعلکم تشکرون رب نے تینوں ایڈیاں مصیبتاں تو آفتاں تو حادثیاں تو بیماریاں تو اس واسطے بچایا لعلکم تشکرون پھر بھی اسی انہوں منن واسطے ان دی منن نو تیار یہ بچان دا مقصد ایڈیاں پریشانیاں جو کٹن دا اے نتیجہ سی کٹن والا اوئے تو پھر کی کر رہے ہیں جنہیں دا پہلے سی ہمیں دا پھر لعلکم تشکرون اور بنی اسرائیل دے لوگوں اس واسطے کم کیتا تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ نتیجہ یہ نکلتا ہے جدو اللہ ذوالجلال ایسی مہلت دے ہوئے تے پھر شکر گزار بننا چاہیے عاقبت ایسی کہ جدو اللہ نے زندہ کر دیتا سی مرن تک پھر رب دے بن کے رہندے رب دا دروازہ نہ چھڑ دے اللہ ایڈا احسان کیتا ہی مگر ساڈے جو بھی ہر ایک اللہ دے بڑے احسان نے بڑیاں مصیبتاں آفتاں دکھاں پریشانیاں جو رب کر دے کس واسطے تاکہ اسی اوندے بن کے رہیے شکر گزار بن جائیے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک بندہ تجھے نہ نیکی کردا ہے نا تے او بندہ کہندا نا جزاک اللہ خیرا اللہ تینوں اچھی جزا دے اس بندے نے اللہ دی تعریف دا حق ادا کر دیتا اللہ دی تعریف دا حق ادا کر دیتا اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بارے جاندا ہے کہ جدو کوئی معاملہ آقا دے کول آندا نا خوشی والا ایک کتنی خوشی والی بات ہے کہ اللہ نے مرن تو بعد زندہ کرتا یا خوشی دے واقعات کنے فرمایا خوشخبری آندی خوشی دا واقعہ آندا کہ ساڈا خوشی دے وچ حال کی ہوندا ہے اس بات تے بھی غور کر لیا جائے ساڈا خوشی کدے خوشی دا ایک ہی تے خوشی آج ہی تے خوشی ہے یہ دوبارہ پتہ نہیں آنی کہ نہیں آج ہی تے اسی یہ کام کرنے ادھر کی ہے آمنہ دے لال دے جو خوشی آندی نا میرے آقا علیہ السلام دا عمل عادت فعل بیان کر رہے ہیں صحابی فرمایا آقا دے جدو ایسا خوشی والا موقع آندا خوشخبری آندی خر ساجدن شاکرن للہ رب دا شکر کرتے ہوئے آقا سجدہ ریز ہو جاتا مگر اسی سجدہ ریز ہونے دعا کرو اللہ سانو ہدایت نال ہم قرات کرے اللہ کتاب و سنت دی سمجھ دے باقی انشاءاللہ آئندہ سے اللہ حقائق سمجھ کے سانو اپنی اصلاح دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا تو بن گئے ایک بچڑے دی پوجا کرنا والا ایک روکنا والا تے ایک غیر جانبدار نہ اسی ادھر نہ ادھر اسی سائڈ دے فرمایا کہ جیڑے بچڑے دی پوجا کرنے والے نے ایک صف جو تے جیڑے روکن والے نے وہ دوسری صف وہ لوگ کرن والے کو قتل کرن تے جیڑے دوواں سائڈ تے نہیں سی رب نے انہوں نے معاف کر دیتا اور اگلی بار قتل شروع ہو گیا تو قتل شروع ہو گیا نا یہ مفسرین نے لکھا کہ 70,000 بندہ قتل ہویا 70,000 بندہ معمولی تعداد نہیں 70,000 بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا حضرت ہارون علیہ السلام نے دیکھا اتنی پریشانی اتنا قتل اور توبہ ہے نا ہن ظاہر ہے تے معاملہ قتل والا اگر یہ ہو کے بھی رب جرم معاف کر دے معاملہ برا نہیں اگر دیکھا جائے قتل عمد جڑا نا قتل عمد ساری شریعت دے اندر
جان بوجھ کے قتل جڑا ہے. اگر وارث معاف نہ کر دیتا پھر اگلا معاملہ کی ہے کہ ساسر انہوں قتل کیتا جائے تو جرم تے پھر معاف ہونا. اور اسی طرح شادی شدہ اگر بدکار ہے تو ان دی سزا اور ان دی توبہ کس طرح ہے؟